السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس پر رونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہماگیر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ اگر مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام اور علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عالی مرتبت مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے ایک عظیم قومی رہنما تھے۔ آپ نے ملک کی آزادی کے جد و جہد میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، بلکہ یوں کہا تو غلط نہ ہوگا کہ مولانا کی آزادی کے لیے کی جانے والے جد و جہد کے انگنت نقوش گاندھی جی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجام دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی نظر آزادی، وطن کی حصول اور اس کے بقا کے لیے ہندو مسلم اتحادی نسخہ کیمیا تھا۔ انہوں نے دو قومی نظریہ کی شدید مخالفت کی اور ہندو مسلم دونوں ہی کو ہندوستان میں شیر و شکر بن کر رہنے کی تاکید کی۔ انہیں اخوت و محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ ہندو مسلم اتحاد ان کی نظر میں کس قدر اہم تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اتحاد کی قیمت پر آزادی قبول نہ تھی۔ چنانچہ 1933 عیسوی کے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس دہلی میں آپ نے واضح طور پر فرمایا، ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ہمیں تو آزادی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ اس کے بغیر انسانیت کی ابتدائی اصول بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سورج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطیہ کہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوگی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا، اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ محمد علی جناح کی قیادت والی مسلم لیگ کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ تھا۔ مسلم لیگ کا ماننا تھا کہ ہندو اکثریت والے ملک میں مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ خوش باقی نہیں رہے گی تو مسلمان اس بھیڑ میں کھو کر رہ جائیں گے، اس لیے پاکستان کے قیام کی ضرورت ہے۔ لیکن مولانا آزاد اس خیال کے سخت مخالف تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں مولانا نے اپنے 23 کوششیں جاری رکھی۔ انہوں نے ہر موقع پر قرآن کریم، اسلامی اقدار اور روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اور ہندوستان کے کی تقدیر اور ان کا روشن مستقبل ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی میں مضمر ہے۔ 1923 عیسوی کے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس دہلی میں آپ نے یہی حقیقت واضح کی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر آزادی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ جنگ آزادی کے طویل جد و جہد میں جو شعلہ بائل مقرر پیدا ہوئے ان میں مولانا آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ وہ کسی بھی موضوع پر بات کرتے تو ان کا ایک ایک حرف پروقار اور پرجلال ہوا کرتا تھا۔ آپ سامعین کی خدمت میں مولانا آزاد کی تقریر کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کسی ایسے اقدار کو جائز تسلیم نہیں کرتا جو شخص ہو یا چند تنخواہ دار آفیسروں کی بیوروکریسی ہو۔ وہ آزادی اور جمہوریت کا مکمل نظام ہے جو نوع انسان کو اس کی چھنی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا ہے، اور خدا کے سوا کسی انسان کو سزاور نہیں کہ بندگان خدا کو اپنا محکوم اور غلام بنائے۔ ڈاکٹر کیٹرل کے مطابق میں نے آج تک ایسا مقرر نہیں دیکھا جس کی زبان میں مولانا آزاد کی زبان سے بھی زیادہ مٹھاس ہو۔ میں نے جب بھی ان کی تقریر سنی ہے ہر بار محسوس کیا ہے وہ کسی بھی موضوع پر بول رہے ہیں تو ان کا ایک ایک حرف پروقار اور پرجلال ہوا کرتا ہے، تو ان کی زبان ان کے تابع ہوتی ہے۔ غالباً مولانا آزاد پہلے جلیل القدر مسلم رہنما تھے جنہوں نے اپنے زور قوت کے ساتھ ہندوستان کو متحدہ قومیت کا تصور پیش کیا اور اسے ملک کے عوام اور خواص میں رائج و راسخ کرنے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی اور علمی استدلالی صلاحیت صرف کر دی۔ مولانا آزاد انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ایک حوصلہ مند سپاہ سالار تھے۔ مولانا وہ کانگریس کے صدر بھی رہے اور کانگریس کے لیے اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا، مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہے اور
اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے. عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کی یہ روشن ترین شمع 22 فروری 1958 کو گل ہو گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان انہیں سپرد الحق کیا گیا. ان کی اس خدمت کے لیے ہم انہیں اس شعر کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے. بے خود بھی ہے ہوشیار بھی ہے دیکھنے والے ان مست نگاہوں کی ادا اور بھی کچھ ہے. کوئی نالا کوئی گریا کوئی بسمل ہو گیا اس کے اٹھتے ہی دیگر گو رنگے محفل ہو گیا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ملک و ملت کے خاطر پرخلوص خدمات انجام دینے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.